جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں، جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ جو ہوا ہے اسمبلی کے ملک سے کب مذاق اڑایا گیا، یہ ملک کی توہین ہوئی ہے۔ یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کریں۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ، کیونکہ اسمبلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے۔ اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے، ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو اب سب جانتے ہیں آزاد ہیں۔ تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا؟ شہباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا، اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے 24 ارب روپے کے کیسز ہیں، 8 ارب نیب میں، 16 ارب FIA میں، اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں۔ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ اب تمام نظریں ان کی سپریم کورٹ کی جانب ہیں اور نیب ترامیم کے حوالے سے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اور یہ صاحب جو نیب ترامیم ہے، اور جب ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا میں ٹکرز چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے تو بیشتر ترامیم وہی ہیں جو خود عمران خان صاحب کی حکومت کی تجویز کرنا ہے۔ نہیں، بیشتر تو ہیں لیکن کانٹے والی نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں کیا کانٹے والے میں بتاتا ہوں کیا ڈیفرنٹ کیا ہے جو انہوں نے کہا؟ میکسم جب آپ قانون کا بدلتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی بھی ترامیم کر دیں، مطلب میکسم یہ ہے پاکستان میں تمام قوانین، نہیں دنیا پوری میں تمام قوانین یہ ہیں کہ یو ہیو ٹو پروو دیٹ اے پرسن از گلٹی۔ اچھا، ایڈویسوریل پروسیڈنگز کہتے ہیں اس کو، کہ آپ جو تفتیشی ہے وہ بتائے گا کہ اولیاء مقبول جان نے جرم کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن کرپشن میں پوری دنیا میں الٹ ہے۔ اچھا، مثلا یہ ثابت آپ نے کرنا، آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو ذرائع آمدن آپ نے، مثلا 411 ایک دفعہ ہے، میں بات کر رہا ہوں 1860 کی، جو انگریز بنا گیا ہے کہ ایک دکاندار کے پاس کچھ مال پڑا ہوا ہے، تو وہ مال جو ہے وہ اس کے پاس SHO ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ مال تم نے کہاں سے لیا ہے، اور اگر وہ مال ملتا جلتا اس طرح کا کہیں سے چوری ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے چوری کا مال خریدا ہے۔ یہ سناروں کے پاس آ کے دیکھا ہوگا، روز کیسز ہوتے ہیں، پکڑے ہوتے ہیں، کسی الیکٹرانکس والے کے پکڑے ہوتے ہیں چوری کا مال۔ یہ جب آپ موبائل چوری کے پکڑتے ہو، کس کھاتے میں جا کے اس سے پکڑتے ہو کہ ہی ہیز ٹو پروو کہ تمہاری دکان پہ یہ موبائل بکنے آیا تھا، بتاؤ کیسے خریدا، کس طرح سے خریدا، کیسے خریدا، بیکاز ہی از ہیونگ دا موبائل۔ اولیاء مقبول جان نوکری جوائن کرتا ہے، موٹر سائیکل ہوتا ہے اس کے پاس، ریٹائر ہونے کے بعد 4-5 اس کے پاس کوٹھیاں بن جاتی ہیں، 5-6 گاڑیاں آ جاتی ہیں، باقی چیزیں، اس سے سوال کرنا بنتا ہے کہ آپ نے اس عرصے میں جو نوکری کی تھی اس میں آپ نے کیا کیا۔ صحیح۔ ڈیکلیریشن آف ایسٹ ہر سال دیے جاتے ہیں، وہ ڈیکلیریشن ایسٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے سول سروس کے۔ آپ نے پاس ایک فارچون آ گئی ہے۔ وائٹ کالر ایسی چیز ہے کہ وائٹ کالر، دیکھیے چور جو ہے نا، وہ جو کاوسٹی کہتا تھا سالہ بتا کے جائے گا کہ میں چوری کیا ہے، کچھ ثبوت چھوڑے گا، اور اتنا یہ اسٹرانگ ہے کہ اس میں صرف یہی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے عثمان صاحب کہ آپ نے اتنا سارا قانون بنایا اور اس قانون کے ساتھ آپ نے اس کی 2 چیزیں نہیں رکھی جس کی وجہ سے قانون خراب ہو گیا۔ ایک تو قانون کی نیوٹریلٹی نہیں رکھی جو امپلیمنٹر تھے۔ میں نے بارہا کئی واقعات آپ کو سنائے ہیں کہ مشرف دور کے زمانے سے لے کے اب تک
بلکہ ظفر الرحمان سے کے زمانے سے لے کے اب تک کوئی ایک چیئرمین بھی ایسا نہیں آیا، ایک چیئرمین، ایون جنرل امجد کو بھی اس میں ڈالوں گا، کہ جس نے اس کو نیک نیتی کے ساتھ اکراس دا بورڈ سوچا ہو کہ میں یہ کام کروں۔ جنرل امجد جو تھا وہ چھوڑ گیا نا، پھر جتنا عرصہ رہا اس نے کہا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس کے بعد چھوڑ گیا، اور پھر لوگ اس کی بہت کہانیاں اور بھی سناتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیسے کیسے کمپرومائز کیا، چھوڑ دیں، جو چلے گئے تو چلے گئے، لیکن آپ نے اکراس دا بورڈ نہیں کیا۔ بہانہ کیا لگایا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی نہیں چل سکتی، نیب اور یہ اور ڈیولپمنٹ۔ اور مثال کس کی دیتے ہیں؟ امریکہ کی مثال دے دیتے ہیں کہ جناب وہاں تو چور تھے، چکے تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، لوگ ادھر سے پیسہ لے کے آ رہے تھے، کوئی ہنگری سے لوٹ کے آ رہا تھا، کوئی جناب بیلجیم سے لوٹ کے آ رہا تھا، سارے طرف امریکہ میں تو آل آؤٹلاس گئے تھے، پہنچے تھے، جو جس ملک سے بگوڑا تھا، جو جس ملک کا پفرور تھا، لوٹ، وہ کہتے تھے اگر ہم ان کے پیسے جو یہاں خرچ نہ ہوتے تو امریکہ تو ڈیولپ نہ کرتا۔ لیکن تجھے اس کا جواب دو کہ تم نے کم از کم 90% ریڈ انڈین قتل کیا اور تب ان کو تم نے وہاں بیٹھنے دیا۔ اس کی مثال کو مثال بنتی ہے، اس کے اتنا بڑا جو ہے محاورہ بنا ہوا ہے انگریزی کا کہ پٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، چور کو پکڑنے کے لیے چور لگاؤ، یہاں تو چور کو پکڑنے کے لیے چور لگاؤ تب بھی انہیں مسئلہ ہوتا۔ اب ہوا کیا، جب پورا کا پورا پرسن اسپیسیفک بنایا گیا نا اس کو، 85 سے پہلے نہیں ہوگا، اس سے نہیں ہوگا، ٹھیک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو اس سے ہوگا ایک اینٹی کرپشن FIA، جس کو جو چاہیں گے آپ کر لیں گے۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان میں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، جس طرح پاکستان آرمی ہوتی ہے۔ پاکستان آرمی کا اگر چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہوتا ہے تو نواز شریف کی گورنمنٹ لٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں اگر آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کی جناب ایشو آ جاتا ہے۔ اس لیول کی اٹ ہیز ٹو بی این آرمی اگینسٹ کرپشن، جس کو نہ شہباز شریف تبدیل کر سکے، نہ نواز شریف تبدیل کر سکے، نہ عمران خان تبدیل کر سکے، نہ زرداری تبدیل کر سکے۔ پاکستان کو سکویز کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں عثمان صاحب کہ اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر جتنا پیسہ فلڈ، $137 بلین کا آپ کے اوپر قرضہ، مجھے سمجھ نہیں آتی خرچ۔ اچھا جی، قرضے کی بات ہو رہی ہے، معاشی صورتحال خراب، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی آج کچھ باتیں کی ہیں، پریس کانفرنس کی ہے کابینہ کے اجلاس کے بعد، وہ بھی تھوڑی سی سن لیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، سنائیں۔ مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں، مزید بھی اگر ہم کرنے پڑے تو کریں گے، تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو سدھارا جا سکے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچکچائیں گے۔ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے اپنی بدترین معاشی پالیسیوں، ان کی جو ناقص کارکردگی رہی، اس کی بنا پر یقیناً ہمیں بہت بڑا معاشی چیلنج ملا۔ دنیا میں تیل اور پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن پچھلی حکومت نے جاتے جاتے ان کی قیمتیں کم کر کے آنے والی حکومت کے لیے ایک جال بچھایا جو کہ 100% بد نیتی پر تھا۔ ہم نے اس بجٹ میں الحمدللہ یہ فیصلہ کیا، قیمتیں ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی، دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے 7 کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے ریلیف مہیا کیا، جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو ہم ٹیکس لگائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اس موقع کے اوپر وہ قوم کا ساتھ دیں گے اور اظہار اور قربانی کا مظاہرہ۔ جی، وزیر اعظم صاحب تو خبردار کر رہے ہیں کہ مزید سخت فیصلے بھی انہوں نے کرنے ہیں صورتحال بہتر بنانے کے لیے۔ اب پتہ نہیں مزید سخت کیا ہے اور کتنی کی برداشت تمام میں اب رہ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزید سخت فیصلے نہیں ہو سکتے، نہ ان کے استطاعت ہے، نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے۔ نہیں، عوام میں طاقت ہے برداشت کرنے۔ عوام میں آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے قرض لیا ہوا ہے۔ آپ کا عالمی قرضہ کو چھوڑ دیں، آپ نے جو اس وقت انٹرنل بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے نا، وہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے جس سے حکومت چل رہی ہے، میری اور آپ کی بچت ہے، جو تھوڑی بہت کسی نے کچھ کھانے پینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کچھ کرنے کے لیے، بیماری کے لیے اور اوکھے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ بچت۔ سچویشن کرمنل ہے اور ہم کرمنلی بیہیو کر رہے ہیں، 4 سال سے کر رہے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں، میں چاہتا ہوں کل اگر اسے سارے لوگ تقریریں نکالیں بے نظیر کی، مشکل وقت میں ملک ملا، معاشیت تباہ ہو چکی تھی، اب اس کو ٹھیک کریں، پھر نواز شریف کے نکالیں،
پھر یوسف رضا گیلانی کی نکالیں، پھر بے نظیر کی نکالیں، پھر زرداری کی، نازک دور سے گزرا۔ کسی کو یہ ملک تھالی میں رکھ کے اچھا ملا ہی نہیں بھائی، وہ آتے کس لیے ہو؟ تم لوگوں کو ہم انویٹیشن دیا ہم نے، مشکل مطلب آپ نے سر پہ تاج پہنا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر اس پہ گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں، بریک کے بعد بات